وہ کپڑا 15-20 روپے میٹر کا ہے، اس میں قرآن پاک رکھ گیا، خالی رکھا ہی گیا نا، وہ کپڑا تو قرآن نہیں ہوا۔ اب اگر وہ کپڑا کچھ دنوں کے بعد اگر تمہارے ہاتھ میں دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ اس کو چومو، تو نہیں چومو گے؟ چومیں گے، جبکہ وہ قرآن نہیں ہے، کوئی اتنا قیمتی بھی نہیں، ایک معمولی 15-20 روپے میٹر، مگر اس میں قرآن رکھ گیا تو اب ہمارے سر کا تاج ہو گیا وہ۔ یہ بچے ابھی تک کھیل رہے تھے، کود رہے تھے، ادھر ادھر تھے، دستار کا مطلب جانتے ہیں آپ؟ نہیں جانتے یہ لوگ۔ کھیل رہے تھے، کود رہے تھے ادھر، مگر اب ان کے سینے میں قرآن آ گیا۔ اس چیز کی ہم نے ان کو پگڑی باندھی، صافہ باندھا آپ کے سامنے کہ یہ حافظ قرآن ہو گئے۔ اب اگر تمہارے ہاتھ میں اگر قرآن دے دیا جائے، اللہ نہ کرے تو تم جھوٹ بولو گے؟ کسی کی بہن بیٹی کو تکو گے؟ غلط جگہ پر جاؤ گے؟ ناپاک رہو گے؟ کوئی غلط کام کرو گے اگر ہاتھ میں قرآن دے دیا؟ نہیں۔ تو یہ بچے بھی سن لے بیٹا، ابھی تک تم بچے تھے لیکن اب حافظ قرآن ہو گئے، کوئی بھی کام شریعت کے خلاف اب تمہیں زیبا نہیں دے گا۔ پہلے تھے تم بچے، اب کسی کی بہن بیٹی کو نہیں تک سکتے، اب جھوٹ نہیں بول سکتے، شریعت کے خلاف نہیں چل سکتے۔ اب اگر تمہارا ہاتھ اٹھے تو قرآن کے مطابق، بے شک تمہارا قدم اٹھے تو قرآن کے مطابق، حق ہے، سبحان تم کھاؤ تو تمہارے کھانے کی ادا بولے نبی نبی، تمہارے پینے کی ادا بولے نبی نبی، تمہارے چلنے پھرنے کی ادا بولے نبی نبی، تمہارے سونے اٹھنے بیٹھنے کی ادا بولے نبی نبی، تب تو تم حافظ قرآن ہو۔ ورنہ 15-20 ہزار روپے تو دے دیے، باپ نے اتنا خرچہ کیا، 500 روپے بھی آنا بڑا مشکل ہوتے ہیں، اس کے باوجود تم ویسے کے ویسے ہی رہو، سینے میں قرآن ہے، پھر بھی اوروں سے فرق نہیں ہو رہا ہے، ویسے کے ویسے ہی رہو۔ نہیں، اس دستار کا مطلب یہ ہے، اس دستار کا مطلب یہ ہے، سمجھ لو کہ اب سینے میں قرآن آ کر کے ہمارے ہاتھوں سے، علماء کے ہاتھوں سے یہ جو صافہ بندھا ہے، اب یہ تمہارے سر پر ذمہ داری ہے، تو ہر چیز دیکھنی ہوگی۔ میں ان کے گھر والوں سے بھی کہوں گا، چچا، تاؤ، خالو، ماموں، جو بھی رشتہ دار ہیں، اب اگر ان کا ادب کریں گے پا جائیں گے، اور اگر ادب نہیں کریں گے تو نقصان اٹھا جائیں گے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو پہلا قدم ہمارا یہیں سے چلے گا، مگر ذرا غور کریں۔ میں اکثر تقریروں میں کہتا ہوں، دعوے تو بہت کرتے ہم، دلیلیں دینا مشکل ہوتا ہے پیارے۔ تم اپنی حیثیت سے اتنا جانتے ہو، بڑے بڑے علماء یہاں پر جلوہ گر ہیں، حضرت علامہ مفتی شاہد حسین صاحب، بے شک، شاہد چبوترا امروہہ، وہ بھی جلوہ گر ہیں، استاذ اللہ، پرانے عالم، بوڑھے عالم، بزرگ، یہ خود ایک جید عالم ہے جو نظامت کر رہے ہیں، حضرت علامہ تنویر القادری صاحب۔ مگر دیکھو، میں تمہیں شریعت مصطفیٰ کا آئینہ دکھا دوں اگر اجازت ہو تو۔ جی عطا ہو۔ ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ سر سے لے کر کے پاؤں تک اپنے آپ کو دیکھ لو، ایک مرتبہ۔ اور یہ جو لکھا ہوا نا عظمت قرآن، عظمت قرآن، انسان، میں چل رہا ہوں دیکھو، انسان معمولی سا معمولی 100 مرتبہ بول لیتا، بولتا، مگر اس 100 مرتبہ میں کم سے کم 50 مرتبہ جھوٹ بولتا ہے، 50 مرتبہ جھوٹ بولتا ہے۔
ذہن یہ ہے کہ جھوٹ بول کر کے لوگوں کو بے وقوف بنا لوں. جی اشتہار پہ لکھ دینا بڑا مشکل ہوتا ہے، دل پہ اتارنا بڑا آسان ہے اور دل پہ اتارنا بڑا مشکل ہے. اور یہ جتنے موبائل دکھائی دے رہے ہیں، یہ موبائل تو جھوٹ کی مشین. 50 مرتبہ یہ موبائل جھوٹ بلواتا ہے. اگر ہے دکان پہ تو بتاتا مکان پہ. اور بے شک تم اس میں مولانا لوگ بھی پھنسے ہوئے ہیں. ہاں صحیح بات. پوچھو کہاں پہنچے حضرت؟ ہے مراد آباد تو بتا رہا کہیں اور، پاک باڑہ وغیرہ جو بھی ہے. کہ یہ جھوٹ نہیں ہے؟ جھوٹ تو جھوٹ ہی ہے. صحیح بات. 50 مرتبہ کم سے کم جھوٹ بول لیتے ہیں. اور جلسے میں آ کر کوئی کہہ دینا ایک نعرہ لگا دے تو جنتی ہو جائے گا، بس پھول کے کپا ہو گیا کہ میں تو اب جنتی. اور ڈھنگ سے اس کو نعرہ یاد نہیں، پینٹ گر جانی چاہیے. عشاء کی نماز پڑھ کے نہیں آیا. تو پینٹ گر گئی تھی نیچے کھڑا ہو کے لگا. حد تو یہ ہے، اللہ معاف فرمائے، پینٹ اتنی ڈھیلی اتنی نیچی، جوش میں آ گیا کھڑے ہو کے نعرہ تکبیر نعرہ، اور پینٹ نیچے گری پڑی. ارے کیا ہو؟ کوئی بھی آ کے شاعر صاحب کہہ دے، کوئی مقرر کہہ دے، بس جنتی. صحیح بات ہے. بات صحیح ہے. ذرا سن غور کرو، 50 مرتبہ جھوٹ بول لیتا ہے، مگر میری نہ مانو، ان کی نہ مانو. تمہارے گھر میں اللہ کا کلام قرآن رکھا ہوا، جا کر کے پڑھ لینا. آیت میں پڑھ رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. لعنت اللہ علی الکاذبین. اللہ فرماتا جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، لعنت ہے، لعنت ہے. چاہے وہ مولانا ہو، امام ہو، یا تم ہو، مقرر ہو یا شاعر ہو. صحیح بات ہے. بے شک. توجہ رکھنا. اللہ فرماتا جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. اب بولو اگر جس بندے پر صبح سے شام تک 50 مرتبہ اللہ کی لعنت پڑ جائے، کیا وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ نہیں. بولو. ماں کا کتنا پاکیزہ رشتہ ہے، جی کتنا پیارا رشتہ ہے. واہ. ماں گود میں لے کر کے بچے کو کھلا رہی ہے، لوریاں دے رہی ہے، قرآن پڑھ پڑھ کے سنا رہی ہے. آقا نے فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد. اس حدیث کے تحت سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے. بے شک. سبحان اللہ. سب سے پہلا مدرسہ. مگر ماں اس کے قرآن یاد نہیں، کوئی اچھی بات یاد، بچے کو ہر ہر کر کے چھپا رہی. نہیں چھپا تو وہ بھی جھوٹ پہ آ گئی. چپ جا، دیکھ کتا آ گیا، دیکھ بلی آ گئی، دیکھ بندر آ گیا. نہ بلی ہے، نہ کتا ہے، نہ بندر ہے. 1 سال کے بچے کو جھوٹ بول کے چھپا رہی. بات صحیح. لعنت اب کس پہ پڑ رہی ہے؟ میری بات غلط ہو سکتی ہے، لیکن قرآن اللہ کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. واہ واہ. زندہ باد. کتنی بہنیں ایسی ہیں. ارے عورت کا مقام کم نہیں ہے، عورت ہی ہے وہ جس نے ولی کو جنم دیا، جس نے غوث قطب ابدال وتدا وجبا نقبا، بڑے پیر صاحب، غریب نواز، صابر پاک، مخدوم سملہ، تمام اللہ کے ولیوں کو جنم دینے والا مرد نہیں بلکہ عورت ہی ہے. سبحان اللہ. زندہ باد. زندہ. مگر وہ عورت جھوٹ بولنے والی نہیں تھی. واہ. مگر وہ عورت کتے بھونکانے والی نہیں تھی. مگر وہ عورت شریعت مصطفیٰ سے ہٹ کر کے چلنے والی نہیں تھی.
بے شک سبحان اللہ. ایک مرتبہ گریبان میں جھانک لو، صرف ایک مرتبہ، تمہیں اپنی حقیقت کا پتہ چل جائے گا. ایک مرتبہ صرف. یہاں پہ حضرت علامہ تنویر صاحب قبلہ کم سے کم 100 آدمی ایسے ہیں جن کی اولاد ہوگی الحمدللہ. 100 آدمی ہیں، بولو ہے کہ نہیں ہے؟ مگر 100 آدمی جن کی جوان بیٹیاں ایسی ہیں جو اپنی جوان کواری بیٹیوں کو 10 8 15 ہزار کے موبائل ان کی بیٹیاں چلا رہی ہیں. صحیح بات ہے. کبھی غور کیا ہماری بیٹی پہ موبائل ہے؟ کبھی سوچا؟ ہاں. ٹرک چل رہے ہیں، بسیں چل رہی ہیں، کارخانے چل رہے ہیں، فیکٹری چل رہی ہیں، بزنس چلتا. کبھی ہوش نہیں آیا، ہوش نہیں آیا. اللہ کے بندو 3 روٹی کھا رہے ہو، 1.5 کی عقل رکھو. بے شک کس سے بات کرے گی؟ بات صحیح، سوچنے والی بات. کہاں بات کرے گی؟ کیوں دیا ہے موبائل؟ ایک مرتبہ اپنے آپ کو تو دیکھ لو. کیوں دیا جوان بیٹیوں کو موبائل؟ کیا ضرورت ہے انہیں موبائل کی؟ میں کسی کی بیٹی پہ الزام نہیں لگا رہا ہوں، مگر بگڑنے کے جو راستے ہیں وہ بند کرنا چاہتا ہوں. غور تو کرو. یہ باپ ہو کر کے کچھ نہیں کر سکتا، بیٹی پہ موبائل. بھائی موبائل کا کام کیا؟ بات کرنا. کون سا اس کا ایسا رشتہ دار ہے جو تمہارا نہیں ہے، الگ سے تم نے انتظام کر دیا؟ کبھی سوچا؟ کبھی غور کیا؟ بہت اچھی. اور کتنے لڑکے ایسے ہیں جو شام ہوگی کھانا کھائیں گے کونا پکڑیں گے. ہلو، باپ بھی جانتا، چچا بھی جانتا، تاؤ بھی، سب جانتے ہیں کیا میرا بیٹا بات کر، کہیں تو بات کرتا ہی ہوگا. اس کا کون سا جتنا یہ بگڑیل ہے، کھٹارا ہے، نکما ہے، اس کا کون سے کا ایسا کاروبار چل رہا مجھے بتاؤ جو یہ اپنے کاروبار کی باتیں کر رہا؟ کون سا ایسا بیٹا ہے جو اس کے موبائل سے کاروبار ٹھپ ہو رہا ہے؟ 10 روپے کمانے کے لائق نہیں نکما، اور موبائل چلا رہا 10,000 کا. ذرا غور کرو، پیارے سننے کی بات ہے. جب آئے تو سنو، میں اللہ کا واسطہ دے کر کے کہتا ہوں قرآن سنو. جو ان کے سینے میں قرآن، علماء کے سینے میں قرآن، تمہارے گھر کی طاقوں میں قرآن. اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، اللہ تم سے فرما رہا اے ایمان والو، اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ جہنم کی آگ سے. کتنا بچا رہے ہو؟ کتنا بچا؟ ماں تو اللہ معاف فرمائے، سب سے پہلا مدرسہ ماں ہے نا، ماں کی بے گود. شک بے شک سبحان اللہ. بس اپنا آزاد رکھ رہی ہے اپنے آپ کو. بچے جائیں بھاڑ چولہے میں. 2-3 بچے ہوئے آپس میں لڑنے لگے. اس نے سوچا میں جا رہی ہوں تو مجھے پریشان کریں گے. ارے تجھے ماں بنایا ہے، ان بچوں کی پرورش کر. تو سب سے اچھا، سب سے آسان اس بہن نے جو نسخہ سیکھا ہے، موبائل لگایا، اس میں کوئی گیم لگایا یا کوئی مووی لگائی یا کوئی ناٹک لگایا، سیریل لگا کر کے بچوں کو دے دیا. تم یہی رہو، میں بھی آ رہی ہوں 1 گھنٹے میں. پہلے کی ماؤں نے یہ نہیں دیا، پہلے کی ماؤں نے قرآن دیا تھا. بے شک سبحان اللہ. بہت اچھا. اس موبائل کا ریزلٹ بتا دوں ریزلٹ اپنے گھروں میں ہمیں دیکھنا پڑے گا. اگر تمہارے یہاں فیض گنج میں شادی تو ضرور ہوتی ہوگی، پروگرام تو ضرور ہوگا. باپ نمازی ہے، باپ حاجی ہے، باپ مسجد کا سیکریٹری صدر ہے، باپ دینی کام کر
کرتا ہے، مگر جب شادی یا کوئی پروگرام ہوتا ہے تو اس کی بیٹیوں کا میک اپ دیکھ لیا، اس کی بیٹی کے بال دیکھ لیا، اس کی بیٹی کی آستین دیکھ لیا، اس کی بیٹی کا پہناوا دیکھ لیا، اس کی بیٹی کا چال و چلن اور ڈنگ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا، صحیح بات ہے، پتہ چل جائے گا ہم کتنے پانی میں۔ دوسرے پہ انگلی بعد میں اٹھانا، پہلے ہمیں دیکھنا ہو۔ بہت اچھا، بالکل جان بوجھ کے، بالکل نادان بنے ہوئے، سب کو پتا ہے، سب کو پتا ہے، سب کو دیکھ لیو پھر پہناوے کیسے کیسے نکل کے آئیں گے۔ باپ اندھا تو ہے نہیں، ماں بھی اندھی نہیں ہے، چچا بھی اندھے نہیں، تاؤ سب دیکھ رہے ہیں، مگر کوئی کسی کو ٹوکنے والا نہیں رہا، کوئی نہیں ٹوک۔ مجھے اس وقت پہ وہ حدیث یاد آ رہی ہے حضرت، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، ارشاد۔ اگر اجازت ہو تو بتا دوں؟ تمہیں میری باتیں کڑوی لگیں گی، لیکن کڑوی دوا پلا کے جاؤں گا، وہی فائدہ کرے گی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نبی نے ایک مرتبہ نا صحابہ کرام کے درمیان ایک ارشاد فرمایا، اور ارشاد فرماتے 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 آقا اتنے بے قرار ہو گئے، آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، رونے لگے آقا۔ اللہ، صحابہ نے اپنے خیال کے اعتبار سے سوچا ہو سکتا ہے یہاں درد ہو، یہاں درد ہو، کہیں درد ہو، آگے بڑھے مگر ہمت نہیں پڑ رہی۔ میرے آقا کے آنسو جب ٹپ ٹپ گرنے لگے، صحابہ نے عرض کیا آقا ابھی ہم موجود ہیں نا، ہماری جان قربان، ہمارا مال قربان، ہمارے ماں باپ قربان، سب کچھ ہمارا آپ پہ قربان، بولیے کیا تکلیف ہے؟ میرے نبی نے فرمایا کوئی تکلیف نہیں، میں آنے والا وقت دیکھ رہا ہوں، وہ زمانہ دیکھ رہا ہوں جس مصیبت میں میری امت گرفتار ہوگی۔ آقا فرما رہے تھے، صحابہ کہنے لگے آقا وہ زمانہ کیا ہوگا؟ نبی نے فرمایا سنو میرے جانی ساروں، چاہنے والوں، کلمہ پڑھنے والوں، وہ زمانہ وہ ہوگا کہ زمین اناج سے زیادہ بیماریاں پیدا کرے گی، اور آسمان پانی سے زیادہ آفتیں برسائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، دانے دانے پہ بیماری، قطرے قطرے پہ آفت کا وہ زمانہ دیکھ رہا ہوں۔ صحابہ نے پوچھا، عرض کیا آقا وہ زمانہ کون سا ہوگا، وہ وقت کون سا ہوگا، وہ دور کون سا ہوگا؟ تو میرے نبی نے فرمایا وہ زمانہ وہ ہوگا، وہ دور وہ ہوگا جب مرد اور عورتیں بے حیائی کرتے کرتے، بے پردگی کرتے کرتے، فیشنیلے کپڑے پہن کے اندر سے باہر نکل آئیں گے، اور اس بے حیائی بے پردگی کو لوگ اچھا تصور کرنے لگیں گے۔ اللہ، آج وہ زمانہ آ گیا، اچھے اچھے گھروں کی لڑکی آدھی آدھی ننگی گھوم رہی، صحیح بات، باپ بھی نمازی ہے، گھر میں قرآن رکھا ہوا ہے، مگر شادی میں اس کے گھر کی بہو کا عالم دیکھ لیو اور اس کے گھر کی بیٹی کا عالم دیکھ، کہاں گئے یہ ماں باپ؟ ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہوگا، مگر کہاں؟ ان نوجوانوں سے امید کی، بڑے کود رہے تھے بھی، امید کی جاتی تھی۔ صحیح بتا رہا ہوں، میری بات چاہے بری لگ جائے، شادیوں میں یہ بھی اپنے بال پھیلا کے، وہ بال عورتوں جیسے کر کے، کانوں میں کنڈل، ناک میں نتھنیاں، گلے میں وہ چوڑی کڑے اور ہاتھ میں چین پہن کے اسی نکڑ پہ، اسی کونے پہ کھڑے ہوں گے جہاں سے بہن بیٹیوں کا گزر ہوتا ہو، جہاں سے بہن بیٹی نکلتی ہوں گی یہ بھی ادھر ہی ملے گا، ادھر۔ آج ہم کسی کی بہن بیٹی کو تکیں گے، کل کو دوسرا ہماری بہن بیٹی کو تکے گا۔ اپنے آپ کو دیکھو، اپنے آپ کو سنبھالو۔ باپ ہے، اگر شادی کر بھی دی نا بیٹی کی، بیٹی کی شادی کر بھی دی، توجہ رکھنا، ایک بات بہت شاندار یاد آ رہی ہے۔ اول تو آج کل اگر جس کی 3-4 بیٹی ہو جائیں تو اس کو راتوں میں نیند نہیں آتی۔ کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ ماحول بھک منگوں نے، بھکاریوں نے
समझे, इतना बिगाड़ दिया। जिसकी 2-4 बीघे जमीन भी है ना, तो वो भी 4 पहियों की मुंह खोलने लगा। और अगर मुंह खोलता भी नहीं है तो अब तो बड़ा शानदार हिसाब इन्होंने निकाला, बीच वाला आदमी डाल लेता बता। और जिस लड़की वाले के पैसा तो उसे भी नींद कहां आ रही है, चौराहे पे खड़े होकर कहता है लगा दो अच्छा रिश्ता, बुलेट दूंगा बुलेट। अब वो गरीब क्या करेगा? बहू तुम्हें पता नहीं है कैसी ढूंढी जाए, तुम्हें पता नहीं है दामाद कैसा ढूंढा जाए, कोई पता ही नहीं, नेकी देखता ही नहीं, माल दौलत देखता। कब तक खाओगे, कब तक खाओगे, प्यार सब कुछ रख कर रह जाएगा। अगर मेरे अल्लाह ने जरा सा मर्ज दे दिया, सारी जायदाद बिक जाएगी, मगर वो ठीक नहीं होगा। सही बात है, बेशक, जिंदाबाद। हजरत कितने फोन ऐसे आते जिनके कैंसर हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं, रो रो के कहते हैं कि दुआ करना। अब सारे डॉक्टर फेल है, सब कुछ फेल, अब वो पलटे हैं कुरान की तरफ को, अल्लाह वालों की तरफ को। पहले ही अल्लाह से तौबा किया करो। बेशक। कहां है अव्वल तो पहले शादी बड़ी मुश्किल से। हजरत उमर का जमाना था, एक वाकया याद आ रहा है, छोटा सा सुना दूं? जी। हजरत उमर रात में गश्त कर रहे थे, घूम रहे थे, चक्कर लगा रहे थे। क्यों? इसलिए कोई भूखा मिल जाए उसे खाना खिला दूंगा, कोई हाजतमंद मिल जाए उसकी हाजत पूरी कर दूंगा, कोई परेशान मिल जाए उसकी परेशानी को दूर। अब तो ऐसे आदमी घूमते हुए क्या, कोई किसी की हाजत पूरी करेगा, अच्छा काम चल रहा है टांग अड़ा देगा, कोई तकलीफ दूर करेगा, जबान से इतनी तकलीफ देगा, हाथ से इतनी तकलीफ देगा, आंखों से बिल्कुल तकलीफ दे दे करके मार डालेगा। किससे उम्मीद की जाए? मगर हजरत उमर रात में घूम रहे थे, चक्कर लगा रहे थे। रात का आखिरी हिस्सा एक मकान के दरवाजे पर आ गए। कहां है बोलो? एक मकान के दरवाजे पर जब आए, सुभान अल्लाह, तो उसकी माँ ने अपनी बच्चियों से कहा बेटी, उसकी बेटी बोली जी मां। कहा मेरे लाल तूने बकरियां दूली क्या? उस वक्त की दौलत बकरियां थी, भेड़ बकरियां। बेशक। कहा तूने क्या बकरियां दूली? वो लड़की कहने लगी हाँ मां मैंने बकरियां दूली, दूध निकाल लिया बकरियों का। मां कहने लगी बेटी दिन निकलने से पहले पहले जितना दूध है उतना ही पानी मिला देना, ताकि खरीदने वाला आए, हमारे पैसे ज्यादा हो जाए। लड़की से कहा। हजरत उमर बाहर सुन रहे थे, तवज्जो है ना, हजरत उमर सुन रहे थे। अब जब ये बात हुई कि बेटी दूध में पानी मिला देना, तो वो लड़की कहने लगी नहीं मां पानी मत मिलाओ, मत मिलाओ। इसलिए हजरत उमर ने कहा है दूध में पानी मिला करके बेचना जायज नहीं। तो वो सुभान अल्लाह, उस लड़की की मां बोली का ये बता हजरत उमर क्या रात में रखे क्या? क्या वो सुन रहे हैं? क्या वो देख रहे हैं? क्या वो जान रहे हैं? जब इतना कान नहीं जान रहे तो वो लड़की कहने लगी मां हजरत उमर तो नहीं जान रहे, मगर मेरा परवरदिगार तो जान रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। क्यों बेटा दिल नहीं लग रहा क्या? अब उससे कैसे छुपेंगे जब इतना कहा? तवज्जो रखना, क्या उससे कैसे छुपेंगे? वो लड़की कहने लगी लड़की की मां कहने लगी बेटा तुझसे शादी कौन करेगा? बोल तेरे बाप भी नहीं है, मैं अकेली रह गई हूं, तेरी शादी के लिए खर्चा होगा, मैं रुपये पैसे कहां से लाऊंगी? अगर ये पैसे बढ़ जाएंगे तो मैं तेरी शादी कर दूंगी। हजरत उमर बाहर खड़े तो वो लड़की बोली मां मैं हराम के
پیسوں سے شادی کرنے سے بہتر سمجھتی ہوں زندگی بھر کنواری رہ جاؤں، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت زندگی بھر کنواری رہ جاؤں۔ واہ واہ، حضرت عمر چلے گئے، نماز پڑھی، نماز کے بعد اپنی بیوی کو بلایا، 3 بچوں کو بلایا، بلانے کے بعد کہا مجھے جس بہو کی ضرورت تھی مجھے مل گئی ہے، ایسے ایسے میں نے نیکی سنی ہے، غریب ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے گھر میں۔ تینوں بچوں سے کہا کون ہے تم میں سے جو نکاح کرنا چاہتا ہے؟ واہ واہ، سبحان اللہ، ایک بچہ ان کا راضی ہو گیا جن کا نام حضرت عاصم تھا، واہ واہ، اور اب واہ موبائل دے دیا ان نکموں کے، واہ واہ، رات کے 12 بجے تک چیٹنگ چل رہی ہے موبائل میں، جی جی، رات کے 12 بجے تک تیری میری بہن بیٹیوں سے باتیں چل رہی ہیں، تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا، پوری رشتے کی باتیں ہو جاتی ہیں۔ انہیں تو لال پیلی نیلی منہ پہ وہی لالی لگاؤ بھی، اگر کنجڑی بھی مل گئی نا کنجڑی تو بس اس پہ بھی مر مٹے۔ اب اماں کہہ رہی ہے بیٹا خاندان اچھا نہیں ہے، ابا کہہ رہے ہیں خاندان اچھا نہیں ہے، چوہے مارنے کی دوا دکھا دکھا کے اماں ابا کو ڈرا رہے آئیے۔ اب یہ دور ہے، یہ زمانہ، نیکی کون دیکھ رہا ہے؟ حضرت عمر نے کہا کون راضی ہوگا شادی کے لیے؟ ایک بیٹا راضی ہو گیا، حضرت عاصم۔ صبح ہی رشتہ لے کے دونوں میاں بی بی پہنچ گئے، حضرت عمر باہر، بی بی گئیں، 22 لاکھ مربع میل کا جو بادشاہ تھا اس کی بی بی کھڑے ہو کر کے دامن پھیلا کے کہہ رہی ہے میرا بیٹا جوان ہے، اس کا نام عاصم ہے، وہ میں چاہتی ہوں کہ تمہاری بیٹی کو اس کے نکاح میں دے دوں، اگر تمہاری اجازت ہو تو میں تمہارے گھر کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے آئی ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ، میں اپنے گھر کی بہو بنانا چاہتی ہوں، بہو۔ مگر کہاں؟ آج دیکھ لو، اماں کو جب تک اتنی لمبی 6 انچ کی اگر بالی نہ ملے نا وہ جھمکیے، تب تک اماں کا کلیجہ بھی ٹھنڈا نہیں ہوتا، سمجھے؟ تب تک بکر بکر کرتی رہے گی، اور رشتہ اچھا نہ ملا، رشتہ اچھا نہیں ملا، اور جیسے جھمکیے میں لہراتا ہوئی اتنی لمبی تو منہ پھاڑ پھاڑ کے 10 جگہ کہہ دیے بیٹے کی تو قسمت ہی کھل گئی ہے، کان کم چر رہا ہے، منہ زیادہ چر رہا ہے اس اماں کا، اس نے بھی نہیں دیکھا، اس نے بھی نہیں۔ تمہیں یہ میری باتیں لگ رہی ہیں لیکن دل پہ لگا کے لے جانا۔ اللہ، حضرت عمر کی بیوی کہہ رہی ہے مجھے بہو چاہیے، بہو کا میں تو 1 کپ چائے بھی، 1 پیالہ چائے بھی نہیں پلا سکتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کہنے لگی مجھے چائے نہیں چاہیے، مجھے نیک بہو چاہیے، اور وہ تمہاری بیٹی ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علامہ سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج دیکھ لیا، اس نے آنکھوں میں آنسو آ گئے، اتنا بڑا بادشاہ، اس کے گھر کی بہو میری بیٹی بنے گی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگی بیٹی جان دے دینا مگر اپنی عزت، اپنی ماں کی عزت پہ آنچ آنے مت دینا۔ بیٹی دنیا یاد کرے کہ ہاں غریب کی بیٹی گئی تھی، سمجھے؟ وہ بیٹی بھی روتی ہوئی جان کہہ رہی ہے ٹھیک ہے ماں، اب رشتہ ہو گیا، نکاح ہو گیا، وہ چلی گئی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اب ذرا سننا اس بات کو، آج ہماری تمہاری بیٹی اگر نکاح کو چلی جائے تو باپ پہلے بیٹی کو، توجہ رکھیں، باپ پہلے بیٹی کو یہ چڑھا کر کے بھیجتا، اس کا دماغ خراب کر کے گھبرانا مت، گھبرانا مت، گھبرانا مت، تیرے ساتھ میں ہوں، کسی سے دبیے مت۔ اور رہی بچی ہے تو وہ ماں، وہ بھی کہتی ہے میں سب دیکھ، اس کا تو دماغ خراب ہو ہی گیا، اس کا دماغ خراب ہو گیا۔ اب اسے کوئی کچھ کہہ کے دیکھے ذرا، اگر میکے میں سسرال میں کوئی بات ہو گئی، پوچھا کیا بات ہے تو اتنی تھی، اتنی جڑ دی اس نے، جڑی تو بولے یہیں بیٹھ، 5 بیگھے زمین بیچ کے لگا دوں گا اور سب گھر والوں کو پھنسوا دوں گا، میری بیٹی کو ایسے کیا، بیٹھ یہیں پہ، سمجھے؟
اب وہ گیا وکیل کے پاس, 5-10 ہزار روپے دیے, اس کے بھائی کے نام کیس, اس کی نند کے نام کیس, جتنے کیس تھے جھوٹے کیس اکٹھے کر کے لگا کے بیٹھا ہے. لڑکی کی بھی زندگی برباد, لڑکے کی بھی زندگی برباد. اگر 1-2 بچے ہو گئے ہیں تو ماں یہاں ہے اور بچے شوہر کے گھر میں ہیں, یہ تڑپ رہی ہے. او باپ جو ہے سن لو, اگر بیٹیوں کا گھر توڑواؤ گے اپنی ناک اونچی کرنے پر, یا جو بھائی اپنی بہنوں کا گھر توڑوائیں گے ناک اونچی کرنے پر, تو کان کھول کے سن لینا, ان کے ایک ایک لمحے کا حساب دینا پڑے گا, ایک ایک لمحے کا تم سے حساب لیا جائے گا. میرے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی ماں باپ اپنی بیٹی کا گھر توڑواتا ہے تو حشر کے میدان میں اسے اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گا. اللہ. آج غلط شے دے کر کے 50 لڑکیوں کی زندگی برباد. کیا میرے نبی کی بیٹی نہیں تھی؟ بے شک میرے نبی کی بیٹی نہیں تھی؟ سیدہ فاطمہ. ہر گھر میں تھوڑی انبن ہو جاتی. ایک دن ہو گئی, حضرت علی نے کچھ کہہ دیا. سیدہ فاطمہ نے سوچا میں کیسے علی کو یہ بات بتاؤں کہ فاطمہ کو یہ بات بری لگ رہی ہے. اگر میں کہہ رہی ہوں تو کہیں علی اور برا نہ مان جائے, اور اگر کسی اور سے کہلوا رہی ہوں تب بھی بات ٹھیک نہیں ہے. کس سے کہلواؤں؟ سیدہ فاطمہ نے سوچا چلو میں اپنے ابا سے کہلوا دوں. دنیا کی بات ٹال سکتے ہیں علی, مگر میرے ابا کی بات نہیں ٹالیں گے. دماغ میں کچھ اور تھا مگر بات کہاں چل رہی ہے. اب دیکھو حضرت علی ادھر بیٹھے خاموش. تھوڑی سی انبن ہو گئی, مگر انبن بھی تمہاری طرح نہیں ہوئی ہے کہ اس کی ماں کی گالی, بہن کی گالی, چچا کی گالی, تاؤ کی گالی, تمہاری ذرا سی بات ہو جائے گالیوں سے نیچے نہیں اترتے ہو. حضرت علی سیدہ فاطمہ میں تھوڑی سی انبن. علی ادھر بیٹھے تھے, نظر نیچے کو دی, فاطمہ آ گئی اور آ کر کے علی کے سامنے کھڑی ہو گئی. حضرت علی تھوڑے سے ناراض, سر نہیں اٹھا رہے. فاطمہ مسکرا رہی ہے, کانس رہی ہے. جب تھوڑی دیر ہو گئی حضرت علی نے اوپر کو دیکھا اور کہا فاطمہ کیا بات ہے؟ سبحان اللہ. فاطمہ نے سوچا نا چلو 2-4 باتیں حضرت علی پہ بھاری رکھ دوں. فاطمہ مسکرا کے بولی علی. کہا فاطمہ کیوں آئی ہو؟ کہا علی میں آپ سے اجازت لینے آئی ہوں کہ میں اپنے ابا کے گھر جا رہی ہوں. کہا کیوں جا رہی ہو؟ کہا تاکہ آپ کی شکایت کروں. ایک بیوی تھی نا, کہا تاکہ شکایت کروں. سیدہ فاطمہ نے جب اطلاع کہا تو حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. نبی کے پاس آج تک میری شکایت نہیں گئی, آج ان کی بیٹی شکایت کرے گی. اللہ اللہ, علی کی آنکھیں منہ سے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے ہیں. فاطمہ نے دیکھا علی رو رہے اور رو کر کے کہنے لگے فاطمہ میں اس انتظار میں تھا کسی دل میری فاطمہ مجھ سے کچھ مانگے. فاطمہ تم 3 دن بھوکی رہی مگر تم نے مجھ سے کچھ نہیں مانگا. فاطمہ کھجور کی گٹھری پہ نمک لگا لگا کر کے چاٹ لیا مگر مجھ سے کچھ نہیں مانگا. فاطمہ تم نے ایک ایک جوڑی کپڑوں میں 1 سال گزار لیا مگر مجھ سے کچھ نہیں مانگا. فاطمہ میں چاہتا تھا مجھ سے کچھ مانگے مگر تم نے کچھ نہیں مانگا. آج اگر تم نے مجھ سے مانگی تو میری شکایت کے لیے اجازت مانگی. اے فاطمہ جاؤ مگر جانے سے پہلے یہ دعا کر جانا جب تم نبی کے پاس میری شکایت لے کر کے پہنچو اس سے پہلے پہلے علی کی روح نکل جائے. اللہ اللہ. سیدہ فاطمہ نے فوراً بیٹھی
اور بیٹھنے کے بعد اپنے آنچل سے علی کے آنسو پوچھے. کہا علی جو بات بڑھ گئی نا میرا مقصد یہ نہیں تھا, میں تو ایک بات بھاری رکھنا چاہ رہی تھی. کہا علی بولے فاطمہ یہ دعا کرو کہ شکایت پہنچنے سے پہلے پہلے میرا انتقال ہو جائے. حضرت فاطمہ نے علی کے منہ پہ ہاتھ رکھا کہ علی بس کرو. اور جب علی چپ ہو گئے فاطمہ نے اپنا آنچل اٹھا کر کے دعا کر دی. کہا اے اللہ میرے علی کی عمر اور عزت میں برکتیں عطا فرما دے. آمین. کون آج بی بی ایسی ہے, کون بی بی ایسی ہے اگر یہ بیچارہ تھکا ماندہ آیا تو اس نے اور ٹینشن دے دی ہے. اگر یہ تھکا ماندہ آیا تو یہ اس کی ماں سے لڑ رہی ہے, بچوں کو مار رہی ہے. آپ سب جانتے ہیں اگر اپنی بیٹیوں کو اچھا سبق دے کر کے پڑھاؤ گے, اچھا سبق دے کر کے تربیت دے کر کے پالو گے تو میرا دعویٰ ہے اس کے شوہر کا گھر جنتی ہو جائے گا. حضرت علی بولے فاطمہ اب تم جاؤ, میں چاہتا تھا کہ مجھ سے کچھ مانگو مگر تم نے نہیں مانگا, آج مانگا کہ جانا پڑے گا. فاطمہ رو رہی ہے اور کہہ رہی ہے علی مجھے معاف کر دو, معاف کر دو. علی میں نہیں جانے کی, علی میں نہیں جا رہی ہوں. علی بولے فاطمہ اب تو تمہیں جانا پڑے گا. شوہر کا حکم, شوہر کا مرتبہ معلوم ہے. میری بہنیں بیٹھی ہیں, تم بھی اپنے گھر جا کے بچیوں کو بتا دینا, مردوں پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں اور باپ کا ہے اور بیویوں پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے. بے شک. شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے قدم نکالنا جائز نہیں. اور یہ جتنی آئی ہیں سب اجازت لے کے آئی ہوں گی. مزاروں پہ اجازت لے کے جا رہی ہیں, بازاروں میں اجازت لے کے جا رہی ہیں. پاگ واڑے کا جو بازار لگ رہا ہے اسے اجازت لے کے جا رہی ہیں. کالے بازار میں نبی کی تعلیم اپنے گھر میں لا. حضرت علی بولے فاطمہ اب تو تمہیں جانا پڑے گا, میرا حکم سمجھ لو. فاطمہ کے قدم نہیں اٹھ رہے, روتی ہوئی جا رہی ہے, مڑ مڑ کے کہہ رہی ہے او میرے سرتاج واپس کر لو. علی بھی رو رہے, فاطمہ روتی ہوئی چلتی چلی جا رہی ہے. دروازے پہ کھڑے ہو کے کہہ رہی علی بلا لو. سیدہ فاطمہ نے چادر آڑی, او میری بہنوں چٹیاں لہرانے والی سنو, بڑے بڑے جوڑے باندھنے والیوں سنو, ادھر ادھر تکنے دیکھنے اور شریعت کو پامال کرنے والیوں سنو, بے پردہ گھومنے والیوں سنو, سر پہ دوپٹہ ناڑنے والیوں سنو. نبی کی بیٹی گھر سے نکلی تو ایک چادر ایسی اوڑی جس چادر پہ پیمت تو دکھ رہے تھے مگر نبی کی بیٹی کا جسم نہیں دکھ رہا تھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کہاں ہے زندگی, کہاں ہے ہماری بیٹیوں کے پاس زندگی؟ دیکھ لیو شادی میں وہ بڑے بڑے غرارے شرارے, لازو پلازو, پتہ نہیں کون کون سا لازو. صحیح بتا رہا ہوں میں حضرت. نبی کی بیٹی روتی ہوئی چلی, حضرت علی وہاں روتے ہوئے رہ گئے. فاطمہ روتی ہوئی جا رہی, روتی ہوئی جا رہی. ابا جان سے کہوں گی کیا, ابا جان سے کہوں گی کیا. میرے علی روتے رہ گئے, علی روتے رہ گئے. اے اللہ مجھے معاف کرنا. سیدہ فاطمہ جب چلی میرے نبی کو پتا چل گیا آج میری بیٹی اپنے شوہر کی شکایت کرنے آ رہی ہے. میرے نبی نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا. سبحان. کہاں ہے یہ سیرت؟ واہ. اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا, گھر کا. یہ کوئی معمولی بیٹی نہیں تھی, یہ وہ بیٹی تھی جب فاطمہ آتی تھی نا تو میرے نبی ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. کون باپ کھڑا ہوگا؟ وہ باپ بھی ایسا جو امام الانبیاء ہو, واہ واہ واہ. سبحان اللہ, کھڑے ہو جاتے تھے. سبحان اللہ. اللہ. ایک دن نا فاطمہ نہا کے آئیں, میرے آقا دیکھ کے مسکرانے. ابا جان کیوں مسکرا رہے ہیں؟ کہا بیٹا میں نے جنت کی حوریں بھی دیکھی ہیں مگر جنت کی حوروں میں بھی میری بیٹی کا جواب نہیں ہے.
سبحان اللہ بے ایک شک دن میرے نبی نے سینے سے لگا کر کہا بیٹی پوری دنیا کو سکون ملتا ہے تیرے بابا جانی سے اور تیرے بابا کو سکون ملتا ہے ان کی بیٹی فاطمہ سے. سبحان اللہ اور آج اس بیٹی کے لیے دروازہ بند. میرے نبی کی بیٹی دروازے پر گئی اور جب باپ اپنی بیٹیوں کو غلط شے دے کر کے ان کا گھر توڑواتے ہیں آج کے اس بیان میں سن لینا اور توبہ کر لینا. تمہیں پتہ نہیں ہے 20 25 22 سال میں تو ویسے ہی شادی ہوئی, 1-2 بچے ہوئے, اس بچے کی محبت کیا ہوتی ہے. تمہاری انا نے تمہاری مونچھ نے, وہ شوہر کے گھر بچے ہیں, یہ ماں, جس دن تمہارے بچے تم سے جدا ہوں گے تو تمہیں احساس ہوگا. یہ اپنے ماں کی عزت کی خاطر, باپ کی, بھائی کی عزت کی خاطر کچھ نہیں کہہ رہی. یہ کیسے کلیجہ دبا کے رات کو سوتی ہوگی. اس کا 1-2 سال کا بچہ ماما کہتا ہوگا, امی امی کر کے پکار. ذرا سی غور تو کرو یار, تمہاری ایک انا کی بنا پر ذرا سی بیٹی کو غلط شے دے کر کے چڑھا کر کے 20 سال 10 سال مقدمے میں نکال کے تم نے اس کی زندگی برباد کر دی. جوانی ختم, اب کیا ہوگا. تم نے کبھی سوچا باپ کا حق ادا ہوا, ماں کا حق ادا ہوا, بھائی کا حق ادا ہوا. میرے نبی کی بیٹی دروازے پر پہنچی, نبی نے دروازہ بند کر لیا. اللہ, دروازے پر فاطمہ. آج ابا جان کا دروازہ کیوں بند ہے. کھڑی رہی تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگی ابا جان دروازہ کھولیے. نبی اندر, جواب نہیں دیا. پھر دوسری مرتبہ ابا جان دروازہ کھولی. تیسری مرتبہ کہا. نبی نے فرمایا کون ہے دروازے پر. ارے فاطمہ کی آہٹ سے نبی پہچان لیتے تھے فاطمہ کو, اور آج کہہ رہے کون ہے دروازے پر. کہا کون ہے دروازے پر. ارے فاطمہ کہنے لگی ابا جان میں آپ کی بیٹی لخت جگر نور نظر فاطمہ ہوں. سبحان اللہ نبی بولے کون فاطمہ, کون لخت جگر, کون نور نظر. پتھر رکھا ہوگا دل پہ. اتنی پیاری بیٹی کو سب جان رہے مگر کہہ رہے کون نور نظر. اب بولی پتہ نہیں کیا ہو گیا میرے ابا جان کو, پتہ نہیں کیا بات ہے, میرے ابا مجھے نہیں پہچان رہے. فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو, رونے لگی, کہنے لگی ابا جان یہ وہی فاطمہ ہے جس کو آپ کہتے تھے میری بیٹی جنتی حوروں میں جواب نہیں رکھتی ہے, کہتے تھے میری نسل میری بیٹی فاطمہ سے چلے گی, یہی بیٹی فاطمہ ہے. کہا کون بیٹی کون فاطمہ. اب رونے کے بعد فاطمہ کہنے لگی ابا جان میں حسن کی ماں فاطمہ ہوں. میں حسن کی ماں فاطمہ ہوں. تمہیں اس لیے یہ سنا رہا ہوں بیٹی کو غلط شے دے کر کے اس کا گھر مت توڑوا دینا. سمجھ میں آ رہی ہے. کون حسن کون فاطمہ. اللہ, نبی بولے کون حسن کون فاطمہ. جب اتنا کہا اب تو اور رونے لگی, آنکھوں میں آنسو. فاطمہ رو رو کر کے کہنے لگی ابا جان میں حسین کی ماں فاطمہ ہوں. نبی بولے کون حسین کون فاطمہ. ارے ذرا سوچو, میرے نبی حالت سجدے میں نماز پڑھ رہے, نبی کی پیٹھ پہ آ کر کے حسین بیٹھ گئے. نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا کہیں میرا بچہ گر نہ جائے. آج کہہ رہے کون حسین کون فاطمہ. میرے حسین جمعے کے دن مسجد میں آئے, پاؤں سے پاؤں ٹکرایا, گر گئے. نبی خطبہ پڑھ رہے تھے, نبی نے خطبہ چھوڑ دیا, روک دیا, جا کر کے حسین کو اٹھایا. آج کہہ رہے کون حسین. میرے نبی کے پاس حسین روتے ہوئے آ گئے, ہرنی کا بچہ چاہیے. نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے, ہرنی جنگل سے ایک بچہ لے کر کے آ گئے. آج کہہ رہے کون حسین کون فاطمہ. اللہ اللہ, میرے نبی گود میں بٹھاتے, صحابہ کہتے
محبت کرے تو قیامت تک ان سے محبت کرتے رہنا. آج کہہ رہے کون حسین کون فاطمہ. ذرا سوچنے کی بات ہے, غور کرنے کی بات ہے. میرے نبی سے زیادہ بہتر کسی کی بیٹی ہے؟ جب مونچھ اونچی رکھتے ہیں اور بیٹی شرم کے مارے نہیں کہتی ہے, مگر وہ سکون سے, جس کا بیٹا یا بیٹی 1 سال کا اس کے شوہر کے گھر ہو, سکون سے کھانا کھا سکتی ہے, پانی پی سکتی ہے. اور بعض گھر میں تو بھابھی ہیں پھر آگے چل کے تانا بھی دینے لگتی ہیں. میرے نبی بولے کون فاطمہ کون حسین. اب تو اور زیادہ رونے لگی, اتنا روئی سیدہ فاطمہ کی وہ چادر بھیگنے لگی. ادھر میرے نبی اندر رو رہے ہیں, بیٹی دروازے پہ کھڑی ہے. میرے نبی کی بیٹی اب کہہ رہی ہے ابا جان میں آپ کی بی بی خدیجہ الکبریٰ کی بیٹی فاطمہ ہوں. نبی بولے کون خدیجہ کون فاطمہ. اب آخر میں سیدہ, جملہ سننا, سیدہ رو کر کے کہنے لگی, بولی ابا جان میں علی کی بی بی فاطمہ ہوں. میرے نبی نے فرمایا اگر علی کی بی بی فاطمہ ہے تو پہلے جا کر کے علی سے معافی مانگے, بعد میں دروازہ کھلے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مائک والو توجہ رکھنا مائک پر. اب ذرا غور کرو, یہ میرے نبی کی زندگی, بے شک اپنے بے گھروں شک. کی زندگی دیکھیو. نبی کی اصل سیرت سنا رہا ہوں, اصل. مگر ہم ہیں ہٹتے چلے جا رہے ہیں. صرف اپنے گھر پہ نظر رکھو تو تمہیں پتا چل جائے گا ہم کتنے پانی میں. سیدہ فاطمہ روتی ہوئی واپس چلی آئی, ادھر علی رو رہے تھے. سیدہ فاطمہ روتی ہوئی آ گئی. میرے نبی نے بعد میں دروازہ کھولا تو جہاں بیٹی کھڑے ہو کر کے رو رہی تھی, میرے نبی بہت دیر وہاں پہ کھڑے ہو کر کے روئے. سیدہ فاطمہ سیدھی گئی اور جا کر کے علی کے قدموں پہ اپنا آنچل رکھ دیا. کہا میرے سرتاج, میرے ابا نے ایک نہ سنی, دروازہ بھی نہیں کھولا, مجھے معاف کر دو معاف کر دو. او نوجوانوں, بیویوں کو گالی دینے والوں سنو, حضرت علی نے فاطمہ کو گالی نہیں دی, حضرت علی نے فاطمہ کو تھپڑ نہیں مارا, حضرت علی نے فاطمہ کو لات وغیرہ کچھ نہیں ماری. حضرت علی نے موڑھے پکڑے اور سینے سے لگا کر کے کہا فاطمہ تمہارا مقام وہ نہیں ہے بلکہ علی کا دل ہے, علی کا دل ہے, علی کا دل. آج کہاں ہیں ہم ایسے. اتنے میں میرے نبی روتے ہوئے آ جاتے ہیں. اس گھر سے چلتے دیکھو میری بیٹی کا کیا ہوا. آخر باپ ہیں وہ بھی ایسے باپ, اللہ اللہ صحابہ چاہ رہے ہیں مسافہ کر لیں, مگر میرے نبی کسی سے مسافہ نہیں, ہٹتے چلے جاؤ ہٹتے چلے جاؤ. نبی بیٹی کے دروازے پر پہنچی اور میرے نبی پہنچے بیٹی کے دروازے پر اور کھڑے ہو کر کے کہنے لگے رو کر کے کیا یہ میری بیٹی لخت جگر نور نظر فاطمہ کا گھر ہے, کیا یہ میری بیٹی یہ حسن کی ماں فاطمہ کا گھر ہے, کیا یہ حسین کی ماں فاطمہ کا گھر ہے. جتنے جملے سیدہ فاطمہ نے بولے تھے اتنے سارے کے سارے جملے نبی نے بولے. حضرت فاطمہ کہنے لگی او علی مجھے اپنے ابا کی آواز لگتی ہے, علی 1 منٹ کے لیے چھوڑ دو. حضرت علی نے ہاتھ کھولے, فاطمہ نے دیکھا میرے ابا جان ہے. فاطمہ روتی ہوئی آگے بڑھی, ادھر میرے نبی روتے ہوئے آگے بڑھے. فاطمہ میرے نبی کی گردن میں ہاتھ ڈال کے اتنا روئی, ارے باپ کی لاڈلی بیٹی تھی, اور رو کر کے کہنے لگی ابا جان کیا آپ نے مجھے نہیں پہچانا تھا, ابا جان آپ نے میرے لیے دروازہ کیوں نہیں کھولا. میرے نبی سر سہلا کر کے کہہ رہے بیٹی تیرے ابا کا دل پھٹ جائے گا, بیٹی مت پوچھے, میرے لال مت پوچھے. کہ ابا جان کیا آپ نے مجھے پہچانا نہیں تھا. میرے نبی نے کیا جملہ کہا سنو اور اپنے اندر عمل کرنا اور گھر جا کر کے یہ بتا دینا. میرے نبی نے کہا بیٹی سنو میں نے تمہیں پہچان لیا, میں تمہاری آٹ سے جانتا ہوں, میں تمہیں سب سے جانتا ہوں, مگر میں نے دروازہ اس لیے نہیں کھولا. اگر آج میں دروازہ کھول دیتا تو قیامت
قیامت تک کے مسلمانوں کے ان کی بیٹیوں کے لیے ان کے باپ کا دروازہ کھل جاتا، میں نے آج وہ دروازہ بند کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد، بے شک۔ اپنی بیٹی کا گھر نہیں توڑوانا، یاد رکھو گے اس بات کو؟ بولو یاد رکھو گے اس بات کو؟ سب لوگ الحمدللہ بولو، انشاءاللہ بولو، بولو انشاءاللہ، انشاءاللہ یاد رکھنا۔ اب وہیں پہ چلو جہاں تقریر چل رہی تھی، اور بولو ختم کر دو، کیا ارادہ ہے؟ ٹائم بتائیے حضرت۔ 10 منٹ 2 بجے 1:50 توجہ رکھنا۔ چلو ہاں ٹھیک ہے، بولتا ہوں۔ اب میں ایک ایسی حدیث پڑھ رہا ہوں، یہ جلسے کو نظر میں رکھنا، اپنے آپ کو نظر میں رکھنا، اپنی ساری چیزوں کو نظر میں رکھنا۔ نیک لوگوں کا ذکر ہمارے قلب کو روشن کرتا ہے، مگر سنو انسان کتنے گناہ کرتے ہیں۔ توجہ رکھنا، میں تمہید باندھ رہا ہوں، اگر اٹھک بیٹھک کرو گے تو میں ہٹ جاؤں گا۔ کتنے گناہ کرتا ہے انسان، شراب پینا، جوا کھیلنا، سٹا کھیلنا، تیری میری بہن بیٹی، تمام تر گناہ۔ مگر پیارے سنو، کتنے گناہ گار لوگ ہیں، مگر نبی فرماتے ہیں 3 لوگ ایسے بھی ہیں۔ کتنے لوگ بولو؟ ایسے بھی ہیں جو جلسہ کریں تو ان کا جلسہ قبول نہیں، جلسے میں پیسے دیں لیں وہ بھی قبول نہیں، نماز پڑھیں قبول نہیں، روزہ رکھیں قبول نہیں، زکوٰۃ دیں قبول نہیں، حج کریں قبول نہیں، تقریر کریں، نعت پڑھیں، نظامت کریں، نعرہ لگائیں، بولیں، سنیں، کچھ بھی قبول نہیں۔ قبول۔ کتنے لوگ بولو؟ اجازت ہو تو ان تینوں کو کھولوں؟ ہو سکتا ہے ہم میں سے کوئی، ہو سکتا ہے کیا، کم سے کم 30% لوگ اس وقت ہم لوگوں میں سے ہیں۔ آپ کہو گے کیسے؟ میں حدیث پڑھوں گا، میرا مطلب میں نہیں جانتا ہوں تم نے کتنے گناہ کیے، آپ نہیں جانتے میں نے کتنے گناہ کیے، مگر ہر ایک کو پتا ہے میں نے کون سا اچھا کام کیا، کون سا برا کام کیا۔ میرا مطلب ہے حدیث پڑھنا، چاہے وہ مولانا ہو یا آپ ہو۔ نبی فرماتے سلاسہ، عربی حدیث بھی پڑھتا چلوں تاکہ بات اور پختہ ہو جائے، مگر توجہ سے سنو گے تب، سنو گے نا بولو۔ نبی فرماتے سلاسہ لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا عدلا، عاق ومنان ومکذب بقدر۔ سبحان اللہ، بہت آقا اچھا۔ فرماتے 3 طرح کے لوگ، کتنی محنت سے انہوں نے، حضرت علامہ تنویر صاحب نے میری تاریخ لی، کتنی محنت سے لوگ پتہ نہیں جلن حسد، حضرت اتنا دینی کام میں بھی ٹانگ اڑاتے۔ ایک فون میرے ہی پاس سے گیا، وہ میرے پاس گیا یہیں سے کہ وہ جلسہ ختم ہے۔ اب اندازہ لگا اب کون ہوگا وہ ایسا۔ میں نے حضرت کو فون کیا، ارے بولے حضرت جب تک میں فون نہ کر دوں تب تک مانیو مت، یہی بات تھی جی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے تو جب اتنی محنت سے بلایا، اتنی دور سے آیا ہوں تو کچھ نہ کچھ تو سنا دو۔ صحیح بات ہے، بے شک۔ بولو سننا چاہ رہے ہو؟ نبی نے فرمایا سلاسہ، 3 طریقے کے لوگ ایسے ہیں جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب علامہ شاہد صاحب قبلہ بیٹھے، صحیح بات ہے۔ اگر کوئی شراب پی لے تھوڑی دیر کے لیے مان لو بہت بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ، شراب پی لے، شراب پینے کے بعد وہ نشے سے باہر آ جائے، نشہ اتر جائے، اس کے کپڑے پاک صاف ہوں، شرائط نماز پائے جائیں، اب وہ وضو بنا کر کے مسجد میں جا کر کے نماز پڑھے، شرعاً اس کی نماز ہو جائے گی۔ سمجھ رہے؟ کوئی چوری کر لے، اللہ نہ کرے کوئی کرے، چوری مت کریو، مان لو اگر کسی نے چوری کر لی، بہت بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ، مگر پاک صاف ہے، کپڑے صاف ستھرے ہیں، شرائط نماز پائے جا رہے ہیں، مسجد میں جا کر کے نماز پڑھے، شرعاً اس کی نماز ہو جائے گی۔ مگر یہ کون سا ایسا گناہ
अगर वो गुनाह कर ले फिर नमाज पढ़े तो नमाज कबूल नहीं। ढूंढो कौन है, मैं बताता हूं आज। अब फिर अपने गिरबान में छांटना, झांक करके देखना। अगर नमाज पढ़े तो नमाज कबूल नहीं, रोजे रख के रोजे कबूल नहीं, और वो भी मेरी नहीं नबी की बात है। नबी फरमाते सलासा ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सर्फ़न वला अदला। जिसका ना नफल कबूल होता है, ना वाजिब कबूल, ना फर्ज कबूल, कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। नंबर 1 याद रखना सबक, नंबर 1 अला कुलि वालिदै। जिसकी नमाज कबूल नहीं, रोजे कबूल नहीं, कोई इबादत काबिल कबूल नहीं, वो कौन है? वो अपने माँ बाप का नाफरमान है। इसको बहुत हल्का समझाना हमने। जो अपने माँ बाप को सताता है, तकलीफ देता है, कहना नहीं मानता, उनकी नाफरमानी करता है, माँ बाप का नाफरमान, आका फरमाते हैं उसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। सही बात है। और जो बात बोलूंगा जिम्मेदारी से बोलूंगा, उलमा बैठे समझे, या तो इंशाअल्लाह कुरान की आयत पे लाके टेकूंगा या हदीस पे। समझ में आ रही है बात? तो नबी फरमाते अला कुलि वालिदै, जो माँ बाप का नाफरमान है उसकी कोई इबादत काबिल कबूल। अब तुम्हें क्या मैसेज मिला यहां से? कितने लोग ऐसे हैं जो मुझे बहुत नोट दे जाते हैं, पीरों को भी दे जाते हैं, सबको दे जाते हैं, मगर उसकी माँ 2 टाइम की दवा के लिए तड़प रही है, उसका बाप 1 टाइम के खाने के लिए तड़प रहा है। प्यारे, इस तरफ मैं लाना चाहता हूं, अगर तवज्जो हो तो, अगर सुनना चाहते हो। नौजवानों, तुम हम पे बहुत नोट दो, देना भी सुन्नत, लेना भी सुन्नत, मगर असली चीज को भी मत भूलो। अगर तुम्हारे माँ बाप नाराज हैं, मुझे कितने ही नोट दे जाओ, एक भी काबिल कबूल नहीं। मुझे क्या, किसी को भी दे जाओ। और एक बात और डंके की चोट पे कह के जा रहा हूं, उलमा बैठे, गलत बोलूं तो पकड़ लेंगे ताकि मेरी भी इस्लाह हो जाए, और वरना तो तस्दीक। सुनो, अगर तुम्हारे माँ बाप इधर खड़े, तवज्जो ओ बहनों बच्चियों, बात नहीं करो, आराम से। तुम्हारे माँ बाप, तवज्जो रखो, तवज्जो, तुम्हारे माँ बाप इधर खड़े, कहां पे? इधर। और मुझ जैसे हजारों मौलाना, पीर, बड़े बड़े मौलाना, बड़े बड़े असली, नकली की तो मैं बात ही नहीं कर रही हूं, नकली को तो पहले ही बहुत मारा जाएगा। बार बार नकली पीर इतना मनहूस है, न एक टाइम की नमाज पढ़े, 10-10 अंगूठी, औरतों से हाथ पांव दबा रहा है, सारे काम उल्टे कर रहा है, उसको तो बहुत ही मारा जाएगा। उसकी सबसे ज्यादा धमाल, इतनी पिटाई होगी उसकी, हड्डी चर चर बोलेगी उसकी, इतना मारा जाएगा उसको। और तुम क्या समझ रहे हो ना, वो कहता नमाज, अरे तू नमाज पढ़ के क्या कर रहा है, जन्नत में मैं लेके जाऊंगा। इस मनहूस से कहियो पहले तू तो चला जा, जो अल्लाह और रसूल का नहीं हुआ वो तुम्हारा कहां से होगा? मैं असली पीर की बात कर रहा हूं, नकली की नहीं, उसको तो छोड़ो, जाने दो। अगर तुम्हारे माँ बाप इधर खड़े और हजारों असली पीर इधर खड़े हो, और तुम्हारे लिए हजारों मौलाना, हजारों पीर अगर दुआएं कर रहे हो, और माँ बाप नाराज हो, तो तुम्हारे हक में एक की भी दुआ काबिल कबूल नहीं। सही समझ में तो आ रही होगी ना? वाह वाह। ज़हन में रखना, एक एक बात क्लियर करके जाऊंगा। अच्छा, तुम चाहते हो तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए? चाहते हो ना? और फ्री में तो काफी चालोगे। नमाज पढ़ने को कहो तब आती है मुसीबत तो। नमाज पढ़ने को कह दो तो इधर आधर को भागता, दाएं बाएं को। हाँ, अभी आ रहे हो, तवज्जो रखो। चाहते हो ना दुआएं कबूल हो जाए?
इसीलिए तो तुम मज़ारों पे जाते हो, अल्लाह वालों की बारगाह में जाते हो, और तुम इतने सीधे, इतने भोले भाले हो ना, अगर कोई नकली मज़ार निकाल लेना तुम उस पर भी कूद पड़ते हो। और पैसों के लालच में आदमी पता नहीं क्या क्या कर रहा। सही बता रहे हो, मैं आखिरत तो देख ही नहीं रहा। मज़ारों पे जाते हो, जाना चाहिए, अच्छी बात है, बुजुर्गों में जाना चाहिए, मगर ये भी सुन लियो, मर्दों का जाना जायज है, औरतों का नहीं। ये याद रखियो, कहीं तुम तो चले गए धान लगाने और ये चली गई मज़ार पे आग लगाने, समझे? तुम चले गए धान लगाने के चल काम कर, मैं काम कर रहा हूं, तू ये अगरबत्ती लिए घूम रही है चारों तरफ, ये अगरबत्ती ये निकालेगी तुम्हारे घर के भूत, खुद भूत बनी पड़ी है। ये अगरबत्ती लेके मज़ार के साथ चक्कर लगा रही है, शाम को तुम काम करके आए, ये मज़ार पे चक्कर लगा के आए, तो ये तुमसे नहीं पूछ रही है, बोला कैसी तबीयत है, बोली मज़ार पे जाके 2-4 चक्कर लगाए ना, अगरबत्ती लाई हूं, अब ठीक लग रही हूं मैं, अब ठीक लग रही हूं। अब क्या दिमाग पाया तुम लोगों ने भी यार। औरतों का अहनाफ के मज़ारात पर जाना जायज नहीं। समझ में आ रही है? मगर तुम जाया करो, तुम्हें जाना जायज है, अल्लाह वालों की बारगाह में जाया करो, मगर याद रखियो, एक बारगाह तुम वहां पर जाते हो दुआ मांगने और दुआ कबूल होती है अल्हम्दुलिल्लाह, मगर एक बारगाह ऐसी है जहां पर उस जगह उसका पता एड्रेस मैं बता दूं कि वहां पे दुआ रद्द होती नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह दुआ कबूल होती। और सुनो, काम की बात यह है, वहां पर औरतों का जाना भी जायज है। अब आप कहोगे कौन सी बारगाह ऐसी है? बता दूं, जब दावा कर रहा हूं ना तो दलील भी इतनी प्यारी दूंगा, तुम्हारी पेशानी खिल जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो कौन सी जगह जहां पर दुआएं कबूल होती हैं 100 के 100%? दावा कर रहा हूं 100 के 100% कबूल। बोलो चारों, अगर इजाजत हो तो उसका एड्रेस बता दूं, पता बता दूं, सुनना चाह रहे हो? अच्छा चलो रहने दो, अच्छा बता दूं, हाँ हाँ हाँ, मतलब की हो रही है ना,